سابق وزیر اعظم کو جب گولیاں مار کے جیل میں ڈالا گیا ہے، 460 دن ہو گئے ہیں، 5 دن ان کے کمرے کی بجلی بند کی گئی، نہ اخبار پڑھ سکتے تھے، نہ کتاب پڑھ سکتے تھے، نہ قرآن پڑھ سکتے تھے، اور جس جگہ سجدہ لگاتے تھے جائے نماز میں سجدے کی جگہ تک نظر نہیں آتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ کے دور میں ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ ان کی سیاست سے بالکل ڈس ایگری کریں، آپ اختلاف رکھیں۔ شکریہ جی، مائک کھولے علی محمد سر ایک منٹ دے دیں، میں لمبی بات میں کہہ رہا تھا، میں نہیں جمعہ ہے تو اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اس ایوان کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، میں عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، میں عمران خان سابق وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، میں ان کا ایک ادنا ایک کارکن ہوں، اس جماعت کا ایک ایم این اے ہوں، 4 دفعہ گیا ہوں، باوجود اس کے کہ چیف جسٹس صاحب کا آرڈر میرے پاس ہے، خود وکیل ہوں، مجھے نہیں ملنے دیا گیا۔ یہ سابق سپیکر جناب اسد قیصر صاحب، اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب، پارلیمنٹری لیڈر جناب زرتاج گل صاحبہ، آپ کا آگے شکریہ 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 بس شکریہ انجینئر حمید حسین صاحب، اب بس آ گیا، آپ کو موقع ملا آپ کو جی۔ ایک منٹ، علی احمد صاحب کا مائک کھولیں، یہ مائک کھولیں علی احمد صاحب کا، علی محمد صاحب کا مائک کھولیں۔ میرے اس گفتگو کا مقصد جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کسی سے رحم کی اپیل کرنا نہیں ہے، وہ کھڑا ہے آدمی فیس کر رہا ہے، لیکن اس ملک کی فکر ہے۔ جس طرح کل رات پی آئی اے کا جنازہ نکالا جا رہا تھا، آپ سب اکٹھے ہوں، عمران خان کو باہر لائیں، قوم کے لیڈر کو باہر لائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مشورہ کریں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تب یہ ملک آگے جائے گا۔ عمران خان کو دیوار میں چنوا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ شکریہ شکریہ۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ آج مجھے ہماری پی ٹی آئی کی جو پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی ہے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور یہ واقعی میں عرض کروں کہ ایک شرف تھا۔ جو جذبہ آج میں نے یہاں دیکھا، جو ہمت میں نے یہاں آج دیکھی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو پنجاب میں بربریت ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں سمجھتا ہوں کسی مہذب معاشرے میں صدیوں میں ایسا نہیں ہوا، انگریز کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ یہاں چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے، یہاں ہمارے منتخب ممبران کو اٹھایا گیا ہے، ان کو زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن آج مجھے ان تمام ہمارے جو معزز ممبران ہیں ان کا عزم پختہ نظر آیا، ان کی ہمت جو ہے وہ ایسی ہے جس کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو آج میں بہت یہاں سے اپنا حوصلہ مزید بڑھا کر جا رہا ہوں۔ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ قوم بلا شبہ جاگی ہوئی ہے، ہمارے منتخب ممبران بلا شبہ اس قوم کو آگے لے کر جانے کے لیے تیار ہیں۔ جو جھوٹ کا ہمارے اوپر نظام مسلط کیا گیا ہے، 8 فروری کے الیکشن کو جیسے چرایا گیا، اس کے بعد جو زد و کوب اور بے ایمانی کا ایک نظام ہم پر قائم ہے، اس نظام کو ہم زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم آگے ہی بڑھیں گے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت اڈیالہ جیل میں، وہ ایک غیر انسانی فعل ہے۔ ان کو 20-22 دن قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کی بجلی بند کی گئی، ان کو ناقص کھانا دیا گیا، ان کی آج بھی اپنے بچوں سے فون تک پر بات نہیں کرائی جا رہی، تاریکیوں میں ان کو ڈالا گیا۔ لیکن ان سے جب کل ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا میں 1 قدم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جیل میں بند ہوں، اور مجھے یہ 100 سال بھی بند رکھیں تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہماری جد و جہد شرافت کے لیے ہے، ہماری جد و جہد ظلم کے خلاف ہے، فریب کے خلاف ہے، اور یہ جد و جہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم ایک نئے پاکستان کے دھانے پہ کھڑے ہیں، اس سے آگے کامرانیاں ہیں، شادابیاں ہیں انشاءاللہ۔ ہم اس تمام جھوٹ کے نظام کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے حوصلے جوان ہیں، ہمارے ممبران ہمارے ساتھ ہیں، مستحکم ہیں، متحد ہیں۔ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی قوت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، کوئی ہمیں ڈرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں دھمکا نہیں سکتا۔ ہم احتجاج کا اعلان بہت جلد کریں گے، اور یہ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ ہم ہرگز اس ملک کو تاریکیوں میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کی روح پر حملہ کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ پر مجھ پر ظلم ہو تو ہمارے پاس کوئی عدالت نہ ہو جہاں ہمیں داد رسی ملے۔
اب بات ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کی، اس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں قائم ہوں، کسی تاریک کمرے میں آپ کو اور مجھے سزائیں دی جائیں، اس کے خلاف کوئی ہمارے پاس اپیل نہ ہو۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے مستقبل کا معاملہ ہے، اس ملک میں شرافت کا معاملہ ہے۔ گھروں میں داخل ہوئے ہیں، یہ بچیوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو مارا پیٹا گیا ہے۔ پرسوں اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں شامل تھا جہاں ہمارے حاجی امتیاز صاحب کے گھر والوں نے بتایا کیسے ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا۔ ہماری بہن کو ننگے پاؤں، ننگے سر کھینچ کر ان کے کمرے سے نیچے لایا گیا۔ ان کے ننگے پاؤں پر ایک شخص موٹے بوٹ پہن کر کھڑا ہوا اور ان سے پوچھتا رہا کہ ان کے خاوند کہاں ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ ہمارے پاس اب کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ ہم لڑتے رہیں اور لڑتے لڑتے کامرانی پائیں۔ آپ یقین رکھیے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوئی ہے۔ رات جتنی بھی تاریک ہو اس کے بعد سحر نے آنا ہی آنا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان کے عوام کی انسانیت کے لیے، احترام آدمیت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ ہم ثابت قدم رہیں گے کیونکہ ہمارا لیڈر ثابت قدم ہے۔ وہ اڈیالہ جیل میں ایک شیر کی طرح بیٹھا ہے اور اس کا حکم ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کے لیے یہ جنگ لڑتے رہیں اور ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ تو میں بچر صاحب کا بہت بالخصوص شکر گزار ہوں۔ آج جو گفتگو کی ہمارے ممبران نے، اس میں ایک بات سب سے نمایاں تھی اور وہ بچر صاحب کی بے لوث جو ان کی جو رہنمائی ہے، جو محبت ان کے لیے جس کا اظہار کیا گیا، وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بنا کے ایسی بات کرے، وہ دلوں سے پھوٹ رہی تھی وہ محبت۔ یہ بات بالکل واضح تھی۔ تو ایک یہ متحد جماعت ہے، اس کو ایک بہت فعال لیڈرشپ میسر ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ انشاءاللہ یہاں سچ کا، شرافت کا نظام قائم ہوگا۔ بتائیے گا کہ جو پارلیمانی میٹنگ میں آپ سے فیصلہ کیا گیا کہ ملک گیر احتجاج ہے، اس کا لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں وہ نکلیں گے، کیا ڈیٹ فائنل ہوئی ہے اور آپ کا اگلا پڑاؤ کون سا ہوگا؟ جی وہ آج ابھی جی ابھی میں یہاں تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ انشاءاللہ آج شام تک تفصیلات سامنے آئیں گی، ہم اعلان کریں گے اور یہ بہت مؤثر احتجاج ہوگا۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل محمد نے کہا تھا، خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، کہ علی مین گنڈا پور کی اسٹریٹجی بہتر نہیں تھی، جس وجہ سے تمام جو ماضی کے جتنے بھی ہمارے احتجاج ہوئے، یہ ریلی و نقاب ہوئی۔ تو اب کیا اسٹریٹجی کو ریفائن کیا جائے گا، ریوائز کیا جائے گا، کس طرح کی آپ کی اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کی اپنی رائے ہوا کرتی ہے، ہم فراست سے آگے بڑھیں گے۔ ہم نے دیواروں سے ٹکریں نہیں مارنی، جس کو شوق ہے دیواروں سے ٹکریں مارنے کا وہ جائے ٹکر مارے۔ ہم ایک نظم کے تحت آگے بڑھیں گے، ہماری اسٹریٹجی بہتر ہوگی۔ اگر کوئی خامی تھی ماضی میں تو اس کو ہم دور کریں گے۔ ہم عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ اچھا یہ جو بتائیے گا کہ اب آپ کا جو احتجاج ہے جلسے جلوس ریلیوں کی صورت میں ہوگا یا پھر آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیں تمام آپشن ہمیں حاصل ہیں، یہ تمام جائز سیاسی آپشن ہیں۔ آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہر قسم کے احتجاج کی، آواز بلند کرنے کی، بیٹھنے کی، سڑک پر چلنے کی۔ یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس کو لیڈ کون کرے گا، یا ماضی کی طرح جو لیڈرز ہیں وہ ورک فرام ہوم کریں گے؟ نہیں، ہم سب موجود ہوں گے اور ہم اس کو ایک منظم طریقے سے آگے چلائیں گے۔ دیکھیں احتجاج جو ہے وہ قوم کرے گی، آپ دیکھیں گے یہ صرف سیاسی ورکر نہیں ہوں گے، قوم باہر نکلے گی، کیونکہ یہ ہمارے بچیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، ان کی ماؤں کا معاملہ ہے، ان کے والدین کا معاملہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ قومی احتجاج ہوگا۔ ایک منٹ سلمان صاحب، مشرف بی بی رہاؤ کے باہر آ گئی ہیں، کیا وہ پارٹی کی پلیٹ فارم سے سیاست کریں گی اور کیا وہاں کی جگہ پہ وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی؟ نہیں، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ خالصتاً ایک گھریلو خاتون ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں کوئی رول ادا کرنے کا۔ نہیں جی، علیمہ خان صاحبہ بھی خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کا تعلق ان سے ایک بھائی اور بہن والا ہے، وہ کوئی سیاسی رول ادا نہیں کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ نا نون لیگ کہتی ہے کہ تحریک انصاف والے جب باہر نکلتے ہیں انتشار کرتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، اگر وہ پرامن احتجاج کریں گے تو اجازت دیں گے، اگر انہوں نے انتشار دوبارہ برپا کیا تو ہم پابندی لگائیں گے؟ دیکھیں ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوا ہے، ہم نے کبھی کوئی انتشار پیدا نہیں کیا۔ یہ ریاست کی اور
पंजाब हुकूमत की सोची समझी मनसूबा बंदी है कि टीयर गैस चलाई जाए, हमले किए जाएं, पुरअमन एहतजाज को ये जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश करती है। हमारी तरफ से कोई बदनज़मी नहीं होगी। ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत ने इत्तफाक़ी राय पैदा की और आईनी तरमीम करवा दी, कुछ आपके लोग जाके वहाँ पर शामिल हो गए। 27वीं आईनी तरमीम, देखिए मैं रोकूंगा आपको, इत्तफाक़ राय हरगिज़ नहीं हुआ। 26वीं तरमीम अगवा के नतीजे में हुई, जबर के नतीजे में हुई। लेकिन आपका सवाल में जी 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 फरमाइए। हाँ जी, ठीक है सर। अब ये 27वीं आईनी तरमीम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यही इत्तफाक़ी राय हुआ, पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? आपका एक सीएम है, वो आवाज़ देते हैं, सीएम साहब तशरीफ लाते हैं और कोई मोटिवेशनल नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोई मोटिवेशनल तहरीक जो है। देखिए मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ और ये आपके ज़रिए आवाम को ये बता रहा हूँ कि जो होने जा रहा है उसका ताल्लुक़ कोई सिर्फ पीटीआई से नहीं है। अगर हमारी अदालतों को बंद किया जाता है, फ़ौजी अदालतें कायम की जाती हैं, तो ये हर पंजाबी के लिए, हर बलोच के लिए, हर पख्तून के लिए, सिंधी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों के लिए, आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए एक ख़तरा है, एक हमला है उनकी आदमियत पर, उनकी इंसानियत पर कि आपको एक बंद कमरे में कोई मेजर कर्नल सज़ा दे और उसके बाद आप सालों जेल में पड़े रहें। जो ये करना चाहते हैं, बिल्कुल अदलिया को महकूम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस मुल्क पर एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम हो, एक खौफ का निज़ाम हो। ये पीटीआई का मामला नहीं है, इसलिए हम पूरी कौम को आवाज़ दे रहे हैं कि उठो। क्या पीटीआई को यकीन है कि जो ये नई सरगर्मी है, बिल्कुल अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी करीब है, तो कोई रब्त है डोनाल्ड ट्रंप के आने का? और ये क्या नहीं, इसका कोई अमेरिकी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। राजा साहब, जो आपने नोटिस जारी किए थे अपने मुनहरिफ अरकान को, खास तौर पे जैन क्रैशी के हवाले से बताइएगा, क्या उन्होंने वजाहत दे दी और आप मुतमिन हैं उनके जवाब से? देखिए एक जवाब आया है, लेकिन अभी हम उनको हियरिंग देंगे, उनको बुलाएंगे। तमाम जिन लोगों को भी हमने शो कॉज नोटिस दिए हैं उनको बुलाकर सुना जाएगा और उसके बाद एक हमारी कमेटी है जो ये उनको सुनवाई देगी, वो फैसला करेगी और ये जल्द हो जाएगा इंशाअल्लाह। सलमान साहब ये बताएं कि माजी में हमने देखा पीटीआई की हुकूमत थी तो सेनेटर बन जाते हैं, किस तरह वोट डाले जाते हैं, वो भी सारे किस्से सबके सामने हैं। अब अगर 27वीं या 26वीं तरमीम में हमने देखा कि हुकूमत ने मंजूर करवाना था, वोट डालिए, 27वीं आती हुकूमत मंजूर करवाएगी, तहरीक इंसाफ क्या एहतजाज के ज़रिए सारी चीज़ें रोकना चाहती है? जहां पार्लियामेंट में अगर आप नहीं जाएंगे तो इन चीज़ों का रास्ता किस तरह रोकेंगे? नहीं, देखें पार्लियामेंट में तो हम हैं, लेकिन अगर वो किसी को अगवा करके उस पर दबाव डाल के मारपीट करके वोट डलवाते हैं, देखिए पिछली बार मेंगल साहब की पार्टी के मेंबरान का वाक़या आपके सामने है, किस तरह एक साहब को लाया गया गाड़ी से, किस तरह निकाल के उनसे वोट डलवाया गया और जब उन्होंने हकीकत बयान की तो उन पर फिर तशद्दुद किया गया, उनसे उस बयान को वापस लिया गया और मेंगल साहब पे मुकदमा बनाया गया। तो ये हालात हैं जिनमें लोगों से वोट दिलवाए जा रहे हैं। अगर आइंदा भी ऐसा होता है तो ये आपके सामने होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये मामला पूरी कौम का है, पूरी कौम को एहतजाज में उठना है। ये मजाक सिर्फ कोई पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, ये जुल्म सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, पूरी कौम के साथ हो रहा है। ये बताने कि एस्टैब्लिशमेंट पर तकलीफ नहीं की जाएगी। साहब एक बयानिया डेवलप हो रहा है कि आपको इंतशार के साथ मुंसलिक किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर लाहौर जलसा होता है तो अली अमीन गंडापुर साहब की एक फुटेज चलती है जिसमें वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तोड़-फोड़ कर रहे होते हैं। उसके बाद ये एक देखे वो एक इस्लामाबाद का वाक़या था, काजी फायज़ साहब से रिलेटेड, वहाँ पे असद उमर जाते हैं, उनके साथ दूसरे पार्लियामेंटेरियन जाते हैं, वो उस जगह जाके सर ये क्या मैसेज आप समझते हैं कि इस तरह के? नहीं, ये गलत बात है। देखें ये आप वोट करते हैं कि ये जो अच्छा फेल है कि वहाँ पे इस तरह की जगहों पे जाके जो मैसेज दिया जाता है, तो ये जो एक आपके साथ मुंसलिक की जा रही है चीज़, नहीं, ये गलत किया जा रहा है मुंसलिक। देखिए हम एक बहुत नज़्म पर कारबंद जमात हैं, हम शराफत पर यकीन रखते हैं। हमारी पूरी सियासत ही जो है वो मैं समझता हूँ शराफत के लिए है, एहतराम इंसानियत के लिए। ये कोई इक्का दुक्का वाक़या अगर हो भी जाता है तो उसको बढ़ा के पेश किया जाए। ये पार्टी की पॉलिसी, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। चलिए देखें, वो जो भी बात करते रहे, इस वक्त पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो पार्टी से निकले हुए हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट ने 2 बार मुलाकात करने की कोशिश की, उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया, उसके बाद इन पर सख्ती शुरू की गई है। आप जरा इस पर बता दें कि क्या सख्ती इस वजह शुरू हुई है, कोई मुलाकात उनसे करने की किसी ने कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट से? देखिए मेरी इतला के मुताबिक नहीं,
لیکن اگر کوئی کوشش کرے اور ان سے یہ تقاضا کرے کہ وہ اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تو وہ بے سود ہوگی ملاقات. اس لیے عمران خان صاحب میرا خیال ہے ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے، بلکہ مجھے یقین ہے ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے جس کا مقصد انہیں ان کے اصولی موقف سے ہٹانا ہو. وہ اپنے موقف پر کھڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ ہم دیوار سے ٹکر نہیں ماریں گے، حکمت سے چلیں گے. جو دیوار ہے وہ آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ ہے. تو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ترقی کے لیے کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ اور آپ نے ماضی میں بھی، مجھے یاد ہے این آر او کے معاملے میں کیس ہو یا آپ جمہوریت پاکستان کی فلاح کے لیے، تو کوئی درمیانی راستہ کیوں نہیں؟ جی بالکل، دیکھیں کا مسئلہ کس نے بنایا ہوا ہے؟ یہ مسئلہ ہماری طرف سے بالکل نہیں ہے. ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کو مسلنے کی کوشش نہ کرو. وہ ناکام ہوں گے، لیکن اس ناکامی تک پہنچتے پہنچتے وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. پاکستان کے ہر نظام کو وہ درم برم کر رہے ہیں، شرافت کو درم برم کر رہے ہیں. گھروں میں ان کو جا کے مار پیٹ کرنا پڑ رہی ہے. عوام اور ریاست کے درمیان یا عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آج جو فاصلہ ہے وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ شرافت کا راستہ اپناؤ، قانون کا راستہ اپناؤ. جو الیکشن پہ حملہ کیا اس سے تائب ہو. آئندہ کبھی کسی الیکشن پہ حملہ نہ کرنا. اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں کے ذریعے ٹھیک ہونے دو اور نئے الیکشن جب ہوں تو ان کو صاف اور شفاف کراؤ. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت مہربانی. یہ بتائیں کہ جتنے مطالبات آپ نے رکھے ہیں ابھی آخری اپنی کسی جملے کے اندر، یہ تمام مطالبات بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے معافی مانگے. یہ تمام کیوں نہ ہو ایسا. دیکھیں اگر آئین اور قانون اسٹیبلشمنٹ سے معافی منگوانے کے علاوہ کوئی صلح کا راستہ موجود ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہم اس سے تو نہیں ہٹیں گے نا کہ آئین اور قانون پر عمل نہ ہو. آئین اور قانون پہ تو عمل ہو. ہم یہی کہہ رہے ہیں آئندہ کے لیے اپنے جو اقدام ہیں ان کو ٹھیک کرو، ان کو آئین اور قانون کے تابع کرو. جو ماضی میں کیا برا کیا، لیکن اب آگے ہمیں بڑھنا ہے آئین اور قانون اور شرافت کے مطابق. اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے سر؟ پارٹی کا کوئی بھی رہنما؟ دیکھیں نہیں، بالکل نہیں. ہمارا اس طرح کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہمارے جو لوگ حکومت میں ہیں، ظاہر ہے حکومتی سطح پہ تو معاملات ہوتے ہیں. بطور چیف منسٹر ان کی ضرور ملاقات ہوتی ہوگی اپنے امور کے حوالے سے. لیکن اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کوئی